I think no. I think Justice Madar has hit the nail on the head, and it makes good sense. There are 3 days, right? Now, a political party has one certain seat, and in the first day, 3 members join it. Those will not be categorized as a political party winning the seats, but they will be categorized as seats secured by the political party. Zara, don't interrupt. The second day, 2 more join. We still haven't run out of the 3 days. So same principle will apply. Difference between one and secured. Now, you are faced with a thing, if they said only one, then wo secured wali seats kaise hoti hain? So secured can be reconciled. You see, there is wisdom in every word of the Constitution. We should just not throw it aside and start quoting Justice Learned Hand and this, that, the other. So ये आपने वो इन्होंने 2 दिन में जो secure कर लिए, अब तीसरे दिन उन्होंने कहा जी 4 लोग ज्वाइन कर लिए, आप भी हमारे साथ आ जाइए. उन्होंने कहा चलो हम भी आ जाते हैं. In fact, if I've understood correctly, the argument was the other way around. Yeah, argument की बात नहीं है. The reading was the other way around. Secured से ये मतलब लिया जा रहा था कि ये वो हैं जो directly elect होगा. आप बता दें क्या है. कि मेरी गुजारिश ये है कि the word secured, in fact, if we read the proviso, kindly read the proviso. नहीं, आप बताएं कैसा है. वो तो ये कह रहा है कि जो join करेंगे, they will be treated as seats won by that party. हाँ, कह दिया. नहीं सर, मैं बताइए ना. नहीं, अगर आप अच्छा चले, my lord ने सवाल पूछा है, मुझे तो जवाब नहीं देना चाहिए, मगर बिल्कुल लॉजिकल बात है भाई, अवाम को पता होना चाहिए आप कौन खड़े हो रहे हैं, कौन पॉलिटिकल पार्टीज हैं. तो ये बात तो नहीं कि जी इंडिपेंडेंट को उन्होंने उनका एक आ गए, अब वो किस जगह जाना चाहते हैं, तो वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? इट्स नेवर बीन इन गवर्नमेंट, इट्स नेवर कंटेस्टेड, व्हाट हैज हैपेंड. सो दीस ऑल दीस थिंग्स, इफ you keep interrupting. I find it very difficult to articulate anything. पहले आप ही अर्ज कर लें. सर मैं अर्ज करूं. एक सेकंड, ये माय लॉर्ड का जस्टिस पॉइंट को आगे लेके चलते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सपोज अब फुरे में वी हैव 25 पॉलिटिकल पार्टीज, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं. अब वोटर्स को पता है कि 25 पार्टियां. मेरा नहीं ख्याल कि वोटर ने सारों के मैनिफेस्टो पढ़े हुए हैं कि 25 पार्टियां हैं, और एक पार्टी और है जो उसने इलेक्शन खाली नहीं लड़ा, वो उसको ज्वाइन कर गए. तो क्या मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें नुकसान क्या है. व्हाट्स द गड़बड़? कोई नुकसान नहीं है सिवाय इसके कि वोटर को पता नहीं था कि ये पार्टी भी इलेक्शन में थी. अब इलेक्शन में एक छोटी सी पार्टी भी हो सकती है जो वोटर ने कभी देखी भी नहीं, अगर उसको इंडिपेंडेंट ज्वाइन कर जाए तो वो भी वही चीज है जैसे कि एक अनहर्ड शेल्फ पे पड़ी हुई. अच्छा चलिए एक मफरूजा ले लेते हैं. एक बिलियनर हैं, उन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी खरीद ली. ठीक है, होता है ना पाकिस्तान में, खरीद ली, सबने ज्वाइन कर ली. नहीं, तो अब नहीं है, अब बहुत विजडम है इसमें. अब ये कहना कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो वो एक ऑन द शेल्फ पॉलिटिकल पार्टी जैसे कंपनियां खरीद लेते हैं ना लोग ऑन द शेल्फ. जैसे आपको तो पता होगा ना, ये बाहर की जो कंपनीज होती हैं वो वगैरह, वो घर वगैरह बाहर खरीदना होते हैं, वो कोई शेल्फ कंपनी खरीद लेते हैं. तो फिर आप बात कर रहे हैं, आप ताबुल नहीं रखा कोई रखता है. सवाल खत्म ना हो अभी तो थोड़ा सा सुन लें. क्या अब आप लिए बैठे हुए हैं, इतना आपने टाइम लगा लिया, तो हम आपको सुने रहे हैं. तो आप हमारी भी थोड़ी सी, हमारी जो जहन में जो बातें हम आपको बताएंगे नहीं, तो फिर आप उनको दूर कैसे करेंगे. तो इसमें फिर ऐसे तो फिर ठीक है, कोई बिजनेसमैन आगे पॉलिटिकल पार्टी क्या, मुझे क्या इलेक्शन करना है, मुझे क्या लड़ने की जरूरत है, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी खरीद लूंगा, सारे इंडिपेंडेंट्स को जमा कर लूंगा, बस. थैंक यू वेरी मच. इज दैट व्हाट वी वांट फॉर पाकिस्तान? नहीं सर, मैं अर्ज करूं, दिस इज नॉट द सिचुएशन वी आर फेस्ड विद. As a matter of hypothetical, we are going to the wisdom of the thing. The wisdom and the I go by the letter. Sir, may I just park this question and come back after we've looked at some judgments which have actually answered this? Allow me to do that. And my lord has been alluding to that. I've absolutely parked this question and I will come back to it. I'll put it on dispute to make the position very clear for you to address. I'll put it another way. For the sake of argument, these 80 persons neither join one nor join the other. They don't join for the sake of argument Sunni Ittihad Council, and they remain as independents. What happens to the reserve seats and the non-Muslim seats? I submit, my lord, that there's a lacuna. These will remain unrepresented. Who will fill it? So, मेरी गुजारिश है. ये तो again you are violating the constitution. I'm not, my lord. There is. No, read 51. Begin with. They shall consist of 326 seats, and now you are at complete loggerheads with Mr. Faisal. I'm not. जुमला नहीं देखिए सलमान साहब, थोड़ा सा बर्दाश्त रखें ना.
آپ یہ پہلا ہی ان کا سبمیشن تھا فیصل زکی صاحب کا 51-1 میں لکھی ہوئے 326 سیٹ ہوئیں گی. 326 ہیں یا 336 ہیں نیشنل اسمبلی کی, وہ انکلوڈنگ. تو وہ انہوں نے کہا تھا, میں نے پوچھا تھا بار بار کہ یہ کم ہو سکتی ہے, انہوں نے کہا بالکل نہیں. آپ نہیں, لکونا کی بات نہیں, اب آپ ان کو چینج نہ کریں. تو یو آر ایٹ کمپلیٹ لاگرہیڈز وتھ ہز کنٹینشن. ٹھیک ہے, تو اب میں آپ سے مفروضے کے طور پہ پڑھ رہا ہوں. یہ ہم بار بار الیکٹریٹ بات کر رہے ہیں نا. چلیں, آپ لوگ کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب دو ہی طریقے ہیں. آپ کا کہنا ہے یہ خالی رہیں گی سیٹس, ٹھیک ہے. اگر یہ بات آپ کے مان لیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ, کتنے اور انڈیپینڈنٹس ہیں نیشنل اسمبلی میں, اس والی میں نہیں, ہمیشہ انڈیپینڈنٹ جو اپنا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس برقرار رکھتے ہیں, تو ان کے لیے خالی چھوڑی نہیں جاتی ہیں کہ اچھا جی 5% خواتین کی سیٹیں ہم خالی چھوڑ دیں گے. آپ سن لینا پہلے پلیز. اور پھر 2% ہم نان مسلمس کی سیٹیں خالی چھوڑ دیں گے. یہ آج تک ہوا نہیں ہے. اگر مفروضوں پہ چیزیں نہیں بنتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھرنا لازمی ہے. تو اگر آپ اپنا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس برقرار رکھیں گے تو پھر بھی یہ سیٹیں انہی پولیٹیکل پارٹیز کو جائیں گی, آپ کو نہیں ملیں گی. ظاہر انڈیپینڈنس کو تو نہیں ملیں گی. اس کا جو کیوں نہیں؟ آپ کے کانسٹیٹیوشن میکس نو سینس. انڈیپینڈنٹ کو ملنا چاہیے. نہیں ملیں گی نا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ پارٹیز کو Those who take out our eyes condemn us for our blindness. منیر نیازی نے کہا ہے عمل کا جواب کیا دیتے, سوال سارے غلط تھے, جواب کیا دیتے. کچھ یہ بھی ہوتا. اچھا چلیے, اچھا یہ سچویشن تو کچھ یوں ہے کہ وہ حالت بنی ہے اس شعر کے مصداق کہ ہوئے تھے بیمار جس سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا مانگتے ہیں. حکم دیا جناب بھلا چھین لیا قاضی صاحب نے. اچھا وہ ہو گیا فیصلہ, جناب چلا گیا وہ الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کا تو بھلا چھن گیا ہے, اس لیے آپ تو پارٹی ہی نہیں رہے. اچھا ایک تو اچھا مظالم کتنے, ایک تو یہ عدالتی فیصلہ, دوسرا ریاستی جبر, تیسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا کسی خاص ایجنڈے پہ کام کرنا. یہ سب چیزوں کا مقابلہ آپ پی ٹی آئی کے نہتے لوگ کر رہے ہیں. سمجھ لیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو محروم طبقات سے تعلق رکھتے ہیں, کیونکہ عمران خان کے ساتھ بلینئر یا مافیاز والے نہیں تھے. مافیاز والے تو وہ چڑیاں اڑ گئیں, وہ جہانگیر ترین کے حوالے سے, اور دوسرے تیسرے جو بھی تھے وہ بے وفائی کر گئے. وہ تو ایک ایجنڈے پہ جو ہے نا وہ چمٹ جاتے ہیں, وہ کسی کے کہنے پہ آ کے چیچڑ کی طرح رس چوستے رہتے ہیں, اور پھر ان کا پیٹ یہاں بھی بھرتا ہے. جب پھر گرانا ہو کسی عمران خان کو تو پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں, وہاں ان سے بھی زیادہ رس چوسنے کا اور خون چوسنے کا انہیں چانس ملتا ہے. تو جب یہ فیصلہ ہوا, الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹیشن کی, پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان کو آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑنا پڑا, پھر وہ انہوں نے ایک پارٹی جوائن کی. تو بہرحال اب اگر یہ مان لیا جائے کہ واقعی اس نے غلط انٹرپریٹیشن کی ہے, جس پہ خاص طور پہ عطر من اللہ صاحب بہت زیادہ زور ڈال رہے ہیں اس پوائنٹ پہ, اگر الیکشن کمیشن نے یہ غلطی کی ہے تو اس کی سزا جو ہے 25 کروڑ عوام کو کیوں, اور پھر وہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کینڈیڈیٹ جیتے ہوئے تھے آزاد امیدوار کی حیثیت سے ہی چاہے, ان کو کیوں, پی ٹی آئی کیوں, خاص طور پہ 25 کروڑ عوام جنہوں نے ووٹ دیا تھا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ پی ٹی آئی والے یہ ہیں, ان کو انتخابی نشان نہیں ملا, ان سے چھین لیا گیا ہے. لیکن یہ ووٹ انہوں نے صرف اور صرف انڈیویجول کو نہیں دیا, کسی کینڈیڈیٹ کو, صرف اور صرف عمران خان کو دیا. بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان 11 سیٹوں پہ الیکشن